کیا آپ کی زندگی میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں؟ کیا آپ ہر وقت مستقبل، پیسوں، رشتوں اور لوگوں کی باتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ انسان کے پاس سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن سکون کم ہوتا جا رہا ہے؟ آج ہمارے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، سہولتیں ہیں، لیکن پھر بھی دل بے چین ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے زندگی کو آسان بنانے کے لیے دنیا کی چیزیں تو بڑھا لی ہیں، لیکن دل کو سکون دینے والی اسلامی اصول اپنی زندگی سے دور کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسلام ہمیں زندگی کو آسان بنانے کے لیے کون سے ایسے اصول سکھاتا ہے جن پر عمل کر کے انسان مشکلات کے باوجود پرسکون اور مضبوط زندگی گزار سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ پر توکل۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں لیکن کوشش نہ چھوڑیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ اسلام کہتا ہے کوشش کرو، محنت کرو، منصوبہ بناؤ، لیکن اپنے دل کو نتیجے کا غلام نہ بناؤ۔ آپ کاروبار کر سکتے ہیں لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ علاج کروا سکتے ہیں لیکن شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ محنت کر سکتے ہیں لیکن رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان اپنی پوری کوشش کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو دل کا بہت بڑا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا کام کوشش کرنا ہے لیکن ہر نتیجہ اپنے کنٹرول میں رکھنا نہیں ہے۔ نماز کو زندگی کا مرکز بنائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے سکون دینے والے رب سے اپنا تعلق مضبوط کیا ہے؟ نماز انسان کو دن میں 5 مرتبہ دنیا کی بھاگ دوڑ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرتی ہے۔ جب انسان سجدے میں اپنا دکھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ آپ کی پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اس لیے اگر زندگی مشکل لگ رہی ہے تو سب سے پہلے اپنی نماز کو مضبوط کریں۔ آج انسان کی پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ چاہتا ہے۔ نیا موبائل چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، بڑا گھر چاہیے، دوسروں جیسا لباس چاہیے، اور پھر قرض، دباؤ اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسلام ہمیں سادگی اور اعتدال سکھاتا ہے۔ یاد رکھیں، ضرورت پوری کرنا عقل مندی ہے، لیکن ہر خواہش پوری کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ جس دن انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ مجھے ہر چیز نہیں چاہیے، اس دن زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، حلال رزق کم ہو لیکن برکت والا ہو۔ آج بہت سے لوگ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حلال کمائی ہو، کم ہو تو بھی بہتر ہے، کیونکہ حلال میں برکت ہے۔ حرام مال بظاہر زندگی میں سہولتیں لا سکتا ہے لیکن دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ اگر آپ کی آمدنی کم ہے تو حلال طریقے سے محنت کریں، ہنر سیکھیں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ رزق صرف پیسوں کا نام نہیں، رزق صحت بھی ہے، اچھے رشتے بھی ہیں، سکون بھی ہے اور ایمان بھی۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ کچھ لوگ برسوں تک دوسروں کی غلطیاں اپنے دل میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے برا کہا، کسی نے حق مارا، ہم ہر روز اسی غصے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، جس شخص نے آپ کو تکلیف دی شاید وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، لیکن آج بھی آپ اس واقعے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ معاف کرنا کمزوری نہیں، معاف کرنا اپنے دل کو آزاد کرنا ہے۔ البتہ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ ہر شخص پر اندھا اعتماد کریں۔ دل سے معاف کریں لیکن تجربے سے سبق ضرور سیکھیں۔ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیں۔ آج سوشل میڈیا نے ہماری پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہم دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں، ان کا گھر دیکھتے ہیں، ان کی گاڑی دیکھتے ہیں، ان کے سفر دیکھتے ہیں،
اور پھر اپنی زندگی کو کم سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ دوسروں کی زندگی کا صرف دکھائی دینے والا ایک حصہ دیکھ رہے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی آزمائش ہے، ہر انسان کا اپنا وقت ہے، ہر انسان کا اپنا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت، الگ وقت اور الگ راستہ دیا ہے۔ اس لیے دوسروں سے مقابلہ نہ کریں، اپنے کل سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، شکر گزاری کو اپنی عادت بنائیں۔ ہم اکثر ان چیزوں کے لیے پریشان رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم صحت کو تب محسوس کرتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، امن کو تب سمجھتے ہیں جب خوف کا سامنا ہوتا ہے، والدین کی قدر کبھی کبھی ان کے دور جانے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ روزانہ چند لمحے رک کر سوچیں، میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میرا گھر، میرا ایمان، میرے والدین، میرا رزق۔ جب انسان شکر کرنا شروع کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں پہلے سے ہی بہت کچھ موجود ہے۔ شکر دل کو سکون دیتا ہے۔ اور نمبر 8، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی پریشانیوں میں سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہماری زندگی کے مطابق چلے، ہماری مرضی کے مطابق چلے، ہر کام ہمارے منصوبے کے مطابق ہو، ہر نتیجہ ہماری خواہش کے مطابق ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، اپنی نیت کے ذمہ دار ہیں، اپنی کوشش کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہر شخص کے فیصلے اور نتیجے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اس لیے جو آپ کے اختیار میں ہے اسے بہتر کریں، جو آپ کے اختیار میں نہیں اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، یہی توکل ہے۔ آخری اور سب سے اہم اصول، اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی واقعی آسان ہو جائے تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، دعا کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ یاد رکھیں، اسلام یہ وعدہ نہیں کرتا کہ مومن کی زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، لیکن اسلام یہ ضرور سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان اکیلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق آسان بنانا چاہتے ہیں تو آج سے 7 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔ نماز کو مضبوط کریں، حلال رزق کمائیں، اپنی خواہشات کو قابو کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، لوگوں کو معاف کریں اور شکر گزاری کریں، اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا بنائیں، کیونکہ زندگی اس وقت آسان نہیں ہوتی جب مسائل ختم ہو جائیں۔ زندگی اس وقت آسان ہوتی ہے جب دل کو یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی پریشان انسان کے دل کو سکون مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں سکون، برکت اور آسانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔